الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت. اس سورہ کا نام ہے سورہ تکویر. تکویر کاف واو را اصل اس کا مادہ ہے. اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ کورت آیا. کورت جس کا معنی ہوتا ہے لپیٹ دینا. جس طرح سر پہ پگڑی باندھا جاتا ہے تو پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے, اسی لپیٹنے کو کورت سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی کورت کا مصدر ہے تکویر. اس لیے اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ تکویر رکھا گیا کہ قیامت کے دن اس کے پہلے مرحلے میں سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, یعنی سورج کے چہرے پر کپڑے لپیٹ دیے جائیں گے, جس کے نتیجے میں سورج کی روشنی ختم. اس لیے سورہ کا نام کیا رکھا گیا؟ سورہ تکویر. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی. مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ میں جو مرکزی اور خاص مضمون بیان کیے گئے وہ بطور خاص دو ہیں. ایک تو قیامت کا تذکرہ ہے اور دوسرا رسالت کا تذکرہ ہے. رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنائے جانا. ٹھیک ہے, سورہ میں قیامت کا تذکرہ ہے اور رسالت النبوت کا تذکرہ ہے خاص طور سے. اسی مناسبت سے دو مضامین کو بطور خاص بیان کیے گئے ہیں کہ آدمی قیامت کو سامنے رکھے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں آسانی ہوگی. اگر کوئی انسان قیامت کو سامنے نہیں رکھے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ انکار بھی کر سکتا ہے. اذا مطلب جب, الشمس مطلب سورج, کورت لپیٹ دیا جائے گا. کورت لپیٹ دیا جائے گا. لپیٹنا, سورج سے دنیا روشن ہے. اب سورج کے چہرے پر کسی چیز کو لپیٹ دیا جائے گا جس سے اس کی روشنی چھپ جائے گی. پورا سورج جو روشنی دیتا ہے تو چہرہ ہی ہے, اس پہ کوئی کپڑا لپیٹ دیا جائے یا کسی انداز سے کوئی عمامہ لپیٹ دیا جائے یا جو اس کی ظاہری شکل میں چیز پھیلی ہوئی ہے اسی کو لپیٹ کے اس کے چہرے پہ ڈال دیا جائے, یعنی سورج کو بے نور کر دیا جائے گا, اس کی روشنی چھین لی جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, نجوم نجم کی جمع, نجم مطلب ستارہ. انقدرت کا دو معنی ہے.
ان قدرت، قدرہ سے بنا کاف دال را، قدرہ، ایک قدرہ بڑا قاف سے ہوتا ہے، ایک چھوٹا قاف سے. قدرہ کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہے بے نور ہو جانا، یعنی روشنی چھن جانا. دوسرا معنی ہے بکھر جانا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یا جب ستارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جبال جبل کی جمع، جبل مانا پہاڑ، اور جمع میں سنتی ہوں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تو جبال پہاڑ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار مطلب وہ اونٹنی جو 10 مہینے سے گابھن ہوتی ہے، جس اونٹنی کے پیٹ میں 10 مہینے کا بچہ ہو اس کو اشار کہتے ہیں. اتلت مانا بیکار چھوڑ دیا جائے گا. اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحوش وحشی جانور، جنگلی جانور. حشرت جمع کیا جائے گا. وحوش وحش کی جمع وحوش، جنگلی جانور. اس میں کیڑا مکوڑا، شیر، بلی، ہاتھی، سارا جانور، کیڑا مکوڑا سب شامل ہے. حشرت، حشر مطلب جمع کرنا، اسی لیے میدان محشر بولتے ہیں کہ سب لوگ قیامت میں جمع ہوں گے. اچھا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی اور جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا میں آگ لگا دی جائے گی. بہار بحر، بحر مطلب دریا، بہار اس کی جمع ہے. بہار بحر کی جمع ہو. وہ جو ہے بنگال بہار نہیں ہے، ہاں تم ایسا بولے بہار میں. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا اور سمندر میں آگ لگا دی جائے گی. دوسرا معنی ہے جب دریا اور سمندر کو جوش میں لایا جائے گا. قیامت کے 2 حصے، ان 6 آیتوں میں قیامت کے پہلے حصے کا تذکرہ ہوا ہے. قیامت کے 2 حصے ہیں. ایک پہلا جب سور پھونکا جائے گا یہ سب توڑ پھوڑ ہو جائیں گے. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کی آیتوں میں ہے کہ سب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. 1 سے لے کے آیت نمبر 6 تک نفخ اولا، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے تذکرہ سے متعلق ہے. ایک بار سور پھونکا جائے گا سب ختم، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جس طریقے سے چٹائی لپیٹی جاتی ہے اس طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. یا جس طرح سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے کپڑوں سے، اس طرح چہرے پہ یعنی سورج پہ ایک طرح کچھ لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یعنی روشنی اس کی چھن جائے گی. دوسری بات کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے نتیجے میں ستارے منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ آسمانی دنیا پر سورج، چاند اور ستاروں کے ذریعے سے اس کی خوشنمائی کو برقرار رکھا گیا، اسے آراستہ اور پیراستہ کیا گیا. وہ آسمانی دنیا کو کمکموں سے اور بتیوں سے سجایا گیا. جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو سجایا جاتا ہے، اور جب پروگرام ختم ہوتا ہے اسے اتار لیا جاتا ہے. یہ دنیا جب تک چل رہی ہے تب تک آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آراستہ اور پیراستہ کر کے رکھا ہے. اور جب قیامت برپا کرنا ہوگا تو ساری چیزیں
ٹیوب لائٹ اور بتیاں اور قمقمے اور سجاوٹ کے سامان اتار لیے جاتے ہیں، اس طریقے سے یہ آسمانی دنیا پر جو سجاوٹ اور زیب و زینت آرائش کے سامان دکھائی دیتے ہیں سب نوچ کے پھینک دیے جائیں گے، اتار لیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا۔ زمین کے اندر مقناطیسی قوت ہے جس کے ذریعے سے وہ پہاڑ کو تھام کے رکھی ہوئی ہے، اور جب زمین کے اندر وہ حیثیت ختم ہو جائے، وہ پکڑنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے، تو پہاڑ کا حال کیا ہوگا؟ وہ ہوا میں اڑنے لگے، پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، چورا چورا کر دیا جائے گا۔ اس کو قرآن نے کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طریقے سے روئی میں دھنکی دی جاتی ہے، ابھی سردی کا زمانہ آ رہا ہے، لحاف وغیرہ جو بناتے ہیں تو اس کو دھونا جاتا ہے، اس کے پراخچے اڑ جاتے ہیں، اس کے گرد و غبار کی طرح ہو جاتے ہیں، اس طرح اتنا مضبوط پہاڑ جو زمین کو روک کے رکھے ہوا ہے، جب زمین کے اندر سے قوت مقناطیسی چھین لی آئے گی تو یہ پہاڑ گویا اسے اکھڑ جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا اپنا وزن نہیں رہے گا بلکہ اس کو چورا چورا ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور وہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اسے بکھیر کے اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، بڑی اہم بات ہے، جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ مراد عرب والے اونٹ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ دوسری بات، وہ اونٹ جو بچہ دینے والی اور دودھ دینے والی ہو اور بطور خاص بالکل حمل کی آخری مدت میں ہو کہ بچہ دینے والا ہے، اس کی عزت اہل عرب کے یہاں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جیسے کسی کے پاس بہترین قسم کی گاڑی ہو، قیمتی سے قیمتی اس کے پاس گاڑی موجود ہو، لیکن جب اس کے جان کے لالے پڑتے ہیں، پریشانی آتی ہے، وہ سب چیز کو بھول جاتا ہے۔ کہاں گاڑی ہے، کہاں باڑی ہے، کہاں بیوی ہے، کہاں بچہ ہے، کہاں گھر پہ افراد ہے، کہاں رشتہ دار ہے، کچھ نہیں، اپنی پڑی ہوگی۔ جب قیامت کے یہ نقشہ پیش آئے گا تو آدمی اپنی مال سب سے قیمتی چیز کو بھی بھول جائے گا۔ بلکہ قرآن مقدس کہتا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا اس کا حمل گر جائے گا، جس عورت کے سینے سے لگ کر اس کا بچہ دودھ پی رہا ہوگا اس سے غافل ہو جائے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سورہ حج میں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس کا حال کیا ہوگا کہ عورتیں اپنا حمل ضائع کر دے گی، دودھ پینے والے بچے کو چھوڑ کے بھاگ نکلے گی۔ یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ کبھی زبردست زلزلہ ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہلکا سا جگہ دے اٹھو اٹھو، کوئی اٹھا تو اٹھا، خود اپنی جان لے کے بھاگتا ہے۔ یہ ہلکا سا زلزلہ کا عالم ہوگا۔ جو قیامت کا بڑا زلزلہ ہوگا جس کے نتیجے میں آسمان و زمین کڑام کڑام کر کے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں گے، اس وقت میں لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ جدھر بھاگیں گے وہ زمین ادھر پھٹ رہی ہے، ادھر پہاڑ پھٹ رہا ہے، ادھر آسمان کے ٹکڑے گر رہے ہیں، ادھر ستارے بے نور ہو کے گر رہے ہیں، ادھر سورج لپیٹا جا رہا ہے۔ ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور کسی طرح سوچے گا اپنی ہم جان بچا کے بھاگ جائیں۔ اسی کو کہا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی قیمتی چیز پر بھی انسان کی نگاہ نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی اور وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ دیکھو، جب سیلاب کا زمانہ آتا ہے اور آفت و مصیبت آتی ہے تو وہیں پر شیر بھی ہوتا ہے، وہیں بکری بھی ہوتی ہے، وہیں سانپ بھی ہوتا ہے، وہیں انسان ہوتا ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، سب سوچتا ہے کوئی ہمارا مدد کر دے۔ اس لیے کہا جب جنگلی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، مراد کیا ہے؟ وہ کیڑے مکوڑے ہو، چیر پھاڑ کرنے والا درندہ جانور ہو یا انسان ہو، سانپ بچھو ہو، جب سب کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، یعنی قیامت میں یا قیامت کے پہلے سور کے وقت میں یہ صورتحال ہے۔ دوسری بات وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا و سمندر میں آگ لگا دی جائے گی یا جب دریا و سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا۔
مطلب کیا ہے؟ سمندر میں دریا میں پانی ہے، جب پانی میں جوش آتا ہے اس کی طغیانی آتی ہے، اس کے تھپیڑے ہوتے ہیں، تو جو اس کے موڑ ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ان کی مڈریاں ہوتی ہیں جو گھیر کے رکھا ہے چار دیواری، یہ جو جگہ ہے اس کے اندر جب جوش پیدا ہوتا ہے کہیں کہیں بھی توڑ کے پانی نکل جاتا ہے. سیلاب جب آتا ہے تو وہ سب چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے، پانی باہر نکل آتا ہے. تو جب سمندر کے اندر لہر پیدا ہوگی، اس کے اندر جوش طغیانی آئے گی، اس کا سارا پانی باہر ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک ملبہ کی شکل اختیار کر لیا، گرد و غبار، ٹوٹا پھوٹا سامان، اس کو ملبہ بولتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا سامان گرد و غبار کی حیثیت میں جمع ہے. سمندر کا پانی باہر آ گیا، پانی کے بہاؤ میں یہ گرد و غبار، کوڑا کرکٹ، بلڈنگ کے ٹوٹنے کے بعد جو مٹی اور اس کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ پانی کے بہاؤ میں کدھر جائے گا؟ وہ گڈھے کی طرف. جب پانی باہر نکلتا ہے پھر پانی باہر سے اندر آتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا؟ ادھر ادھر کی ساری چیزوں کو ایک دوسری جگہ پہنچا دی جاتی ہے. جو پہاڑ اڑ رہا تھا، پہاڑ چل رہا تھا، اس کے گرد و غبار بنے ہوئے تھے، سمندر اور دریا سے نکلنے والے پانی کے بہاؤ میں پھر وہ اس سمندر کی گہرائی میں ان چیزوں کو پہنچا دیا جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ قاعن صفصفا، یہ روئے زمین ہموار مسطح چٹیل میدان بن جائے گی، کہیں ابڑی کھبڑی اور کہیں نشیب و فراز نہیں رہے گا، کہیں نیچا اوپر نہیں رہے گا، کہیں گڈھا ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں بلڈنگ ہے، کہیں نیچا ہے، کبھی کچھ ہے، یہ سب برابر ہے. بلڈنگ ختم، مکان ختم، پہاڑ ختم، ٹھیک ہے. سمندر کا پانی باہر آ گیا، پھر پانی کے بہاؤ میں وہ ساری چیزیں سمندر کی گہرائی تک پہنچا دی گئی. اب پوری روئے زمین مٹی بالکل زمین بن جائے گی. جیسے ابھی 3 حصہ پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، آبادی ہے. کل صورتحال کیا ہوگی؟ اس آبادی میں جتنے مکانات ہیں، اس آبادی کے اندر جتنے پہاڑ ہیں، ان مکاناتوں گرا دیا جائے گا، پہاڑوں کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا جائے گا. سمندر اور دریا کا پانی باہر نکلے گا، پھر وہ پانی اپنے بہا کر کے دریا میں پہنچا کر کے پوری جو ہے زمین بن جائے گی. وہاں سمندر، نہر، وہ سب ختم، وہ سب کے سب ہموار زمین ہے، اور اسی پر انسان کو جمع کیا جائے گا. یہ قیامت کے پہلے مرحلہ کا تذکرہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحوں کو انسانی جسم کے اندر شامل کر دیا جائے گا. ابھی روح الگ ہے، جسم الگ ہے. انسان کے جسم کے اندر روح موجود ہے، مرنے کے بعد جسم ڈالا جاتا ہے قبر میں، روح چلی جاتی ہے. علین اور سجی نے پڑھ چکی ہو. اب یہ دوسرا ہے، آیت نمبر 6 کے بعد یہ دوسرا شروع ہو رہا ہے، دوسرے سور. اب میدان محشر میں پیشی ہو رہی ہے، جب انسان کو وہاں جمع کیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب انسانی روحوں کو اس کے جسم سے ملا دیا جائے گا. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جب انسانوں کو مختلف ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا. انسانی جسم کو روحوں سے جوڑ دیا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ روح علین اور سجین میں ہے اور جسم کا کچھ حصہ قبر میں ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو روح ڈالا جائے گا اور انسان کو میدان محشر میں اسی جسم کے ساتھ لایا جائے گا جس جسم کے ساتھ دنیا میں تھا. دوسرا جب کہا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب انسان کو مختلف ٹولیوں میں بانٹا جائے گا. قیامت کے دن کچھ لوگ جنتی ہیں، کچھ لوگ جہنمی ہیں، کچھ لوگ جنت کی جنت الفردوس میں ہیں، کچھ درمیانی جنت میں ہیں، کچھ ادنیٰ جنت میں ہیں. پھر جو انسان کی جو حیثیت ہے، کوئی فاسق و فاجر ہے، کوئی مشرک و کافر ہے، کوئی منافق و ملحد ہے، تو سب کو الگ الگ ٹولیوں میں بانٹ کر سب الگ الگ کر دیا جائے گا.
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. موعودہ جس کو دفن کر دیا گیا زندہ، سئلت پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ یہ کس جرم میں قتل کی گئی. عرب میں سارے لوگ ایسے نہیں تھے، لیکن زیادہ تر یا کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جن کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے. گلا گھونٹ کے مار دیتے تھے یا قبر کھود کر کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. مقصد کیا تھا؟ یہ بچی اگر بڑھے گی تو ہمارے ساتھ بے عزتی کا مسئلہ ہوگا، ہم کسی کا سسر بنیں گے اور داماد کی زیادہ قدر کرنا پڑے گی. ایک بات یہ تھی، اس لیے ہم بچی کو رکھیں گے ہی نہیں، زندہ ہی دفن کر دیں گے. دوسری بات، یہ بچی پیدا ہو رہی ہے، ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں کہاں سے؟ تعمر اسے کھلانا پلانا پڑے گا. لڑکا ہے، بڑا ہونے کے بعد تمہارا ساتھ دے گا، کچھ کام کاج بھی کرے گا. لڑکی تو کام کاج کرے گی نہیں تو ہم پر بوجھ بن کے رہے گی. اس لحاظ سے اس ذلت و خواری کو سمجھتے ہوئے انسان اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مٹی میں دفن کر دیا کرتے تھے. قرآن میں باضابطہ کہا گیا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، روزی کے کمی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. لوگ بولتے ہیں بچے ہوں گے کھلائیں گے کہاں سے؟ جو آپ کو کھلاتا ہے وہی اللہ اس کو بھی کھلائے گا. قرآن کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ان کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطا کبیرا، ان بچوں کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے. تو جب زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا. یہ اس زمانے میں قتل کرنے اور دفن کرنے کی صورت تھی. آج کے دور میں بچے اور بچیوں کے قتل کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی کسی طرح سے جائز نہیں. آدمی غلط ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں حمل ہو جاتا ہے. اب ڈر لگتا ہے کہ پردہ فاش ہو جائے گا، نتیجے کے طور پر اس حمل کو گرا دیا جاتا ہے. یہ بھی زندہ درگور کی ہوئی بچی کی شکل میں ہے. دوسری بات، ایک انسان کسی ذریعے سے معلوم کرتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی، اپنا ہی بچہ ہے، حلال بچہ ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے بچی ہے تو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے جو زمانہ جاہلیت مشرکین لوگ کرتے تھے، موجودہ دور میں یہ موجودہ دور کے مسلمان بھی کرتے ہیں. اس دور میں یہ ڈر تھا کہ بچی بڑی ہوگی، شادی ہوگی، پتہ نہیں مستقل اس کی پریشانی میرے سر رہے گی. آج بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ بچی پیدا ہوگی، اس کو لکھاؤ پڑھاؤ، کھلاؤ پلاؤ، شادی کرو، پھر سسرال میں جا کے پریشان ہم ہی کرے گی. اس سے بہتر ہے اس کو زندہ ہی نہ رہنے دیا جائے. اگر اس کا نانا یہ سوچ لیا ہوتا اور اس کی ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہوتا، وہ دنیا میں آتا؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی مرد ہو اپنے بچی کو دفن کرتا ہے، وہ تو ماں کے ذریعے سے دنیا میں آئے. اگر اس ماں کے باپ نے، یعنی اس مرد کے نانا نے اس کی ماں کو پہلے ہی مار دیا ہوتا کہ دنیا میں تو آتا نہیں. جب دنیا میں تم آ چکے ہو اپنے نانا کے رحم و کرم پر، تو دنیا میں تم بھی آنے دو تاکہ وہ بھی تمہارے رحم و کرم پر زندہ رہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. بچہ لوگ نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی نہیں اور کبھی نہیں. شادی کرنے کے بعد کچھ لوگ تو بچہ لیتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بچے کافی ہیں، بچے 2 ہی اچھے. کہیں دیوار پہ لکھا رہتا ہے 2 بچوں کی ہستی سے کٹے زندگی مستی سے. تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور بہانہ کیا بناتے ہیں
کہ زیادہ بچہ ہوں گے تو ہم اس کی پرورش کیسے کر سکیں گے، اس کی تعلیم و تربیت کیسے کر سکیں گے۔ اب زیادہ تر دیکھو گے جس کے پاس 1-2 بچہ ہوتا ہے نا وہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ بچے ہوتے ہیں اگر 1-2 بچہ بگڑ بھی گیا تو کچھ بچے ان کے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جس کے پاس 1 ہی 2 بچے ہیں اس میں سے اکثر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنا ناز و نخرہ پالا جاتا، اس کی اتنا نخرہ برداشت کیا جاتا کہ بچے اور بچیاں واپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ذہنیت ہے وہ در حقیقت زمانہ جاہلیت کے مشرکین کی حرکتوں سے بدتر ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی، دفن کی گئی۔ مجرم سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے جرم کیوں کیا، مجرم کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جس نے قتل کیا ہے اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ جس بچی کو قتل کیا اس کے اندر جان ڈالی اس سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا جرم تھا۔ ظاہر سی بات ہے، طاقت ہوتا تب انسان جرم کرتا ہے، اس کے پاس ابھی طاقت ہی نہیں، جرم کیا کرے۔ یہ اس سے ظالم انسان کے ظلم پر شدت کو پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ تم سے تو پوچھیں گے نہیں، ہم اسی بچے سے پوچھ لیتے ہیں۔ بچہ کیا جواب دے، کچھ جواب نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ جس نے ایسی حرکت کی ہے وہ اللہ کے عذاب میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نام اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ صحف صحیفہ لکھی ہوئی چیز، صحف صحیفہ کی جمع، صحیفہ لکھی ہوئی کتاب، یعنی زندگی بھر کا عملی ریکارڈ، نام اعمال۔ انسان کا نام اعمال جسے تیار کیا گیا، فرشتے تیار کر رہے ہیں، آڈیو اور ویڈیو دونوں تیار ہو رہے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اسے دفن کیا جاتا ہے تو علیین اور سجین میں اس کی روح بھی جمع کی جاتی ہے اور اس کا پورا ریکارڈ جمع کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اسی کتاب کو لایا جائے گا، کتابچے کو لایا جائے گا، نام اعمال کو لایا جائے گا اور گویا پھیلا دیا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ملنا ہے اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو مجرم ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا۔ مطلب رزلٹ آؤٹ ہوا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب انسان فیصلہ کرے، کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو کتاب نام اعمال لو پڑھو، تم پڑھ کے اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ انسان جب پڑھے گا تو پڑھ کے گا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا، صحیح کیسی کتاب ہے، کسی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، کسی بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کو لکھ لیا، اچھا ہو یا برا، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو اس کتاب میں لکھ دیا گیا۔ وہ بھی لکھا رہے گا، یہ الگ سی بات ہے کہ اس پر قلم چلا رہے گا، انڈر لائن ہوگا کہ معاف کر دیا گیا ہے، لیکن سب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر اور شر کیا ہوگا سب وہاں لکھا ہوگا، سب دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا گیا؟ جب صحیفے یعنی نام اعمال پھیلا دیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، مطلب آسمان کی ساری سجاوٹ چھین لی جائے گی۔ ایک گھر آپ کا بنا رہتا ہے، اس میں فال سیلنگ کرتے ہیں، فال سیلنگ کر کے اسے منور روشن اور سجا کے رکھتے ہیں۔ جب فال سیلنگ اتار دیجئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا چھت ننگا ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے کہا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، یا جب آسمان کو ننگا کر دیا جائے گا، مطلب کیا ہوگا؟ آسمان کے اوپر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ابھی آسمان کو گھیر کر رکھا دکھتا تو نہیں ہے، اس کے اوپر میں کیا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ جو سامنے جو گھراوٹ ہے، چھت نما چیز ہے، اسے کھول دیا جائے گا۔ انسان نیچے سے لے کے آسمانی دنیا کی چیزوں کو بھی اوپر کو بھی دیکھے گا۔ اسی فرمایا جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی،
یعنی جب آسمان کو ننگا کر دیا جائے گا، اس کی ساری آرائش اور زیبا اس کو چھین لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم میں پہلے ہی سے آگ موجود ہے، اور جب داخل کرنے کی باری آئے گی لوگوں کی جہنم، تو جہنم جو ہے بھڑکا دی جائے گی، اس کی آگ میں جوش پیدا ہو جائے گا۔ اس کو قرآن مجید کئی جگہ پر کہا، سیٹی جو مارے گی جہنم اور چلا چلی کرے گی، زفیر کہیں لفظ کا دم سیٹی یا کہیں اس کی آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کلیجہ دہل جائے گا۔ انسان میدان محشر میں جمع ہے، آسمان کا لباس اتار دیا گیا ہے، زمین سے انسان آسمانی کیفیات کو بھی دیکھتا ہے، نام اعمال تو سامنے ملا ہی ہوا ہے، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بغل میں جہنم بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جہنم دہک رہی ہے، چلا رہی ہے، شور کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، أُزْلِفَتْ مطلب قریب کر دیا جائے گا، اور جب جنت بھی قریب کر دی جائے گی، اس میدان محشر میں جہنم بھی لائی جائے گی اور جنت بھی لائی جائے گی، جنت جہنم دونوں سامنے ہیں، انسان دیکھے گا یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، جنتی انسان دیکھ کر بولے گا جہنم کو، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے، ہم جنت میں جائیں گے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے، اور جہنمی انسان افسوس کرے گا کہ ہماری محرومی، قسمت کی خرابی، ہم اچھا عمل نہیں کر سکے، اتنی بہترین جنت ہمارے سامنے ہے لیکن وہاں ہم جا نہیں سکتے۔ تو جہنمی کو اپنی محرومی کی پڑی ہوگی، محرومی کا رونا روئے گے، اور جنتی اپنی خوش بختی پر ہنسی کر خوش ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے کہ جہنم سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لحاظ سے میدان محشر میں جنت اور جہنم دونوں کو لائے گا، دائیں طرف جنت ہے تو بائیں طرف جہنم ہے۔ مراد کیا ہے؟ تم دنیا میں اچھے برے اعمال کر کے آئے ہو، تمہیں سمجھایا گیا تھا جنت جہنم ہے، اب تم یہاں آئے ہو میدان محشر میں دونوں چیز موجود ہیں، اب اپنا نام اعمال پڑھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے خود آدمی پڑھے گا، پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کر لے گا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا علمت نفس ما احضرت، ہر انسان جان جائے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، زیادہ تر اچھائی کو حاضر کیا ہے یا زیادہ تر برائی کو کیا ہے۔ دنیا میں جو اعمال اس نے کیے تھے اچھے برے سب ان کے سامنے ہوں گے، اور اس کو انسان جانے گا، اس کتاب کو نام اعمال پڑھ کے جان لے گا بھئی ہمارے نام اعمال میں تو زیادہ برائی ہے، ہم تو جہنم ہی میں جائیں گے، ہمارے نام اعمال میں زیادہ اچھائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ان دونوں انسان دونوں قسم کے لوگ اپنے اپنے نام اعمال کو پڑھ کر وہ فیصلہ کر لیں گے۔ قرآن باضابطہ کہے گا پڑھو، اب پڑھ کے فیصلہ کرو۔ صرف فرمایا علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان جائے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، کون سا عمل لے کے میدان محشر میں پہنچا ہے، انسان کو معلوم ہو جائے گا، اور اسی اعتبار سے وہ خود فیصلہ کرے گا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ ایسی کچھ صراحت نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ عربی زبان میں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے، اور سب سیکھ لے گا وہاں۔ ٹھیک ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، فلا اقسم بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس غروب ہو جانے والے سورج کے، خنس یا چھپ جانے والے سورج کے، پڑھتے اس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے، تو خنس منا چھپ جانا، چھپ جانے والے ستارے کی قسم، الجوار چلنے والے ستارے کی قسم، الکنس بے نور ہو جانے والے ستارے کی قسم۔
انسان جب آسمان میں دیکھتا ہے تو بعض ستارے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکھتا ہے، لگتا ہے کچھ ستارہ چل رہا ہے، اس کو الجوار بولتے ہیں، چلنے والے۔ کچھ ستارے ایسے ہیں جو بک بک کرتے ہیں، روشنی آتی ہے بند ہو جاتی ہے، آتی ہے بند ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ستاروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب رات ختم ہو جاتی، دن کا پاؤ پھوٹتا ہے، تو نتیجے کے طور پر وہ ستارے چھپ جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں۔ تو قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں غروب ہو جانے والے ستارے کی، الجوار چلنے والے ستارے کی، الکنس بے نور ہو جانے والے ستارے کی، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ عسعس رات چلی جائے، جب رات چلی آتی ہے دن آتا ہے، اس لیے فرمایا عسعس مطلب چلی جانا۔ اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے، یعنی رات ختم ہو جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی نمودار ہو جائے۔ مطلب جب رات ختم ہوتی ہے تو دن چلا آتا ہے، جب دن چلا جاتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ تو کہا اللہ نے قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ نمودار ہو جائے۔ کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے؟ دیکھو، شروع میں بات آئی تھی کہ اس سورہ میں دو مضامین بیان کیے گئے۔ ایک مضمون تو آخرت سے متعلق ہے، پھر آخرت کی دو صورتیں ہوئی قیامت کی، ایک پہلی سور اور ایک دوسری سور۔ 6 آیتوں میں، 1 سے لے کے 6 آیت میں نفخہ اولا کا، پہلے سور پھونکنے کا تذکرہ کیا ہے، اور 7 سے لے کر کے 13 آیت تک نفخہ ثانیہ کا، قیامت کے دوسرے دور کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سورہ میں قیامت کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد بات آئی تھی کہ آخر کی آیتوں میں رسالت و نبوت کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اللہ نے قسم کھا کر کچھ بات بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، قسم ہے غروب ہو جانے والے ستارے کی، قسم ہے چلنے والے ستارے کی، قسم ہے بے نور ہو جانے والے ستارے کی، یعنی رات ختم ہو جائے گی اور دن کی روشنی نمودار ہو جائے گی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور قسم ہے رات کے چلے جانے کی، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے یا نمودار ہو جائے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیوں قسم کھایا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے بات آ چکی، اب تھی نہیں۔ کسی چیز کی شہادت و گواہی کے طور پہ قسم کھائی جاتی، ایک بات۔ دوسری بات، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ کی ساری باتیں قابل اعتبار ہیں، لیکن جن باتوں پر اللہ نے قسم کھائی ہے تو وہاں ایک تو زیادہ زور دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کو بطور شہادت و گواہی کے پیش کیا ہے۔ یہ سمجھ میں آگے آ رہا ہے کیا؟ کس بات پہ قسم کھائی گئی؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ لقول مطلب زبان سے نکلی ہوئی بات، رسول مطلب رسول مراد فرشتہ، کریم مطلب بزرگ۔ بے شک یہ قرآن بزرگ فرشتے کی زبان سے ادا کیا گیا کلام ہے۔ اللہ نے بیان کیا، لوح محفوظ میں رکھایا، اللہ نے فرشتوں کو لکھوایا، جبریل امین کو دیا۔ اب جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر سنا رہے ہیں، اپنی زبان سے اسے ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، رسول کریم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد جبریل علیہ السلام، رسول پیغمبر، پیغام پہنچانے والا فرشتہ، کریم بزرگ، یعنی یہ قرآن جو ہے بزرگ انسان سے نکلا، بزرگ انسان، بزرگ فرشتے کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اللہ نے دیا جبریل کو، جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ تو فرشتہ کون ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، مراد جبریل ہے، ذی قوت، قوت والا ہے، عند پاس، ذی العرش، عرش والے کے پاس
मकीन मर्तबा वाला है। जिब्रील अमीन के बारे में कहा गया ये ताकतवर है और अल्लाह अर्श वाले के पास इनका दर्जा बड़ा बुलंद है, बुलंद दर्जा वाला है। तमाम नबियों के पास अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम ही को भेजा है जो जाकर अल्लाह के नबियों को अल्लाह का पैगाम सुनाया करते थे। अच्छा, मुताइन थम्मा अमीन, जो वो फरिश्ता है जिसकी वहाँ इताअत की जाती, बात मानी जाती है, फिर वो अमानतदार भी है। मुता जिसकी इत्तिबा की जाती है, इताअत की जाती, बात मानी जाती है, ये काबिल एतबार भी है, काबिल सिमा भी है। अमीन फिर वो अमानतदार है। अच्छा, अब इसको इस तरह समझिए, जरा ज़हन में रखो, कलम बंद करो, समझो। जब अल्लाह ने कुरान को उतारा, ठीक है, कोई एतराज़ कर सकता था कि अल्लाह ने कुरान दिया तो जिब्रील ने लिया, जिब्रील ने कुरान लिया और अल्लाह के नबी को पहुंचाया। कैसे माने कि जिब्रील अल्लाह ताला से कुरान को सुना है? तो अल्लाह ने कहा इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम, ये बुजुर्ग फरिश्ता की ज़बान से निकला हुआ कलाम है। ज़ी क़ुव्वतिन, तो बड़ा ताकतवर है। कोई बोल सकता है कि वहाँ से लेके आ रहा था, जिब्रील लेके आ रहे थे तो शैतानों को उन पर हमला हो सकता था, छीन लेते, कुछ मिला देते। तो अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं है। ज़ी क़ुव्वतिन, ये फरिश्ता जिब्रील जो है बहुत ताकतवर है, पावरफुल है, इसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। इंदज़िल अर्श मकीन, ये अर्श वाले के पास ही रहता है। एक बात, ये अर्श वाले के पास इनका दर्जा बड़ा है। कहते ना कुछ बयान किया होगा, कुछ और सुना होगा, क्या नहीं, वो अल्लाह के पास ही है, जो अल्लाह से डायरेक्ट उन्होंने सुना है। अच्छा, मुताइन सम्मा अमीन कहा। अच्छा ठीक है, जिब्रील के बाद हम दुनिया में मानते हैं, ये बताइए जहाँ रहते हैं ये फरिश्ते उनकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मतलब क्या हुआ, हम दुनिया में तो उनको माने और जहाँ रहते उनको कोई मानता ही नहीं है, क्या नहीं, मुता, वहाँ भी उनका सरदार है, सब इनकी बात मानते हैं। फरिश्तों का सरदार कौन है? जिब्रील। और नबियों का सरदार कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा मुताइन, ये वहाँ काबिल इत्तिबा है, इनकी बात वहाँ मानी जाती है, साथ साथ अमीन, वह अमानतदार भी है। देखो ऐसा होता है कि एक इंसान की जब सब बात मानता है तो आदमी मनमानी करना शुरू करता है। जो हाकिम हुक्मरान होता है सोचता है कुछ भी कर लेंगे। तो कुरान ने उसकी तरदीद किया कि जिब्रील ऐसा नहीं है, वो अमानतदार है। अल्लाह ने जितना दिया, जैसे दिया उतना वैसे ही जिब्रील ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दिया। उसमें किसी किस्म की खयानत नहीं की, कुछ घटाया बढ़ाया नहीं, कुछ छीना चपटी नहीं हुई है, उससे कुछ छूट भी नहीं किया है, बल्कि अमानतदार है। जब तुम किसी इंसान को दुनिया में अमानतदार कहते हो, तुम उस पर विश्वास भरोसा करते हो। जिसको तुम अमानतदार कहते हो उसकी बात मानते हो, और जिसको अल्लाह ताला अमानतदार कहते उसकी तुम बात क्यों नहीं मानोगे? तो जिब्रील अमानतदार है, जिसके अमानतदार होने के सर्टिफिकेट अल्लाह ने दिया है। फिर जिब्रील ने जिस इंसान को दिया उनको भी अमानतदार कहा था। वो अमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अमीन है। ये मुशरिकीन मक्का भी आपको अमानतदार कहते थे। बताना मकसद है कि 40 साल तक ये इंसान तो तुम्हारे लिए अमानतदार थे, आज भी तुम्हारी अमानतें उनके पास रखी हुई है, तुम उनसे मशवरा भी करते हो, उनको अपना हाकिम और फैसल भी मानते हो, तुम्हारा सारा काम वो कर देता है। आज क्या हो गया, अचानक उनकी ज़बान से ऐसी बात निकलती है तुम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो? फरमाया वो फरिश्ता जिब्रील है, जब आसमान में उनकी बात सुनी जाती है, मल आला में उसकी बात मानी जाती है, फिर वो अमानतदार भी है, उसमें किसी किस्म की खयानत करने वाले नहीं है। जितनी आयत दिया उतनी ही आयत पहुँचाया, उसमें न कमी किया और न बेशी। इसके बाद कुरान कहता है वमा साहिबुकुम बिमजनून, ऐ लोगों ये तुम्हारा साथी कोई पागल नहीं है। कौन साथी से मुराद? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब
40 سال تک تمہارے درمیان تو یہ رہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارے، وہ تمہارے ساتھی ہو گئے، تو 40 سال تک وہ تمہارے درمیان رہے، کبھی تم نے اس پر جنون اور پاگل پنتی کا الزام نہیں لگایا۔ تو جب یہ قرآن تمہیں سنا رہے ہیں، تمہیں سمجھنا چاہیے کتنی سنجیدہ مزاجی سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کوئی پاگل آدمی سنجیدہ گفتگو کرے گا؟ پاگل تو الٹی پلٹی حرکتیں کرتا ہے۔ پھر پاگل آدمی کی بات کا جواب کوئی نہ دے سکے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا پاگل جس کو تم کہتے ہو پاگل ہے، ان کی زبان جو قرآن نکلتا ہے اس کا جواب لا کر دے دو، پورا قرآن کا جواب نہیں دے سکتے، 10 سورے بنا کے نہیں لا سکتے ہو، 1 سورہ بنا کے نہیں لا سکتے ہو، 1 آیت بنا کے نہیں لا سکتے ہو، یہ کیسا پاگل ہے؟ جبکہ پاگل کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور تمہارا حال ہے تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہارے پاس علم ہے، عربی ادب ہے، فصاحت و بلاغت ہے، تم اپنے آپ کو بڑا لکھنے پڑھنے والے بھی کہتے ہو، اس کے باوجود اس انسان کی بات کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پاگل نہیں، تم پاگل ہو۔ کیا فرمایا؟ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی پاگل نہیں ہے، 40 سال تمہارے درمیان ہے نبی، ابھی تو پاگل بندی کو ثبوت نہیں دیا، اچانک جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تم اسے پاگل کہتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اعتراض ہو سکتا تھا، اچھا ہم کیسے مان لیں کہ جبریل ان کے پاس آئے؟ کبھی دیکھا نہیں، پہچانا نہیں، کوئی بھی کچھ بول کے چلا جائے گا۔ اصل میں اس زمانے میں جادو ٹونا کا معاملہ تھا، تو القاء شیطان دل میں بات ڈالتا تھا، ٹھیک ہے؟ جادوگروں کے پاس، جوتشوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، پامسٹوں کے پاس شیطان آتا، اس کے دل میں بات ڈالتا تھا۔ ستاروں کو دیکھنے کے بعد آدمی کچھ اور کر لیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ جبریل امین کو انہوں نے دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ سنی سنائی بات ہے۔ جبریل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں 2 بار دیکھا ہے۔ کب کب دیکھا؟ ہم ابھی جائیں گے مسجد کو، وہ کہاں ملتا وہ؟ ایک بار دیکھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا تھا، تو دیکھا سادہ کلر کا اون ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ ہے، کچھ بنانا ہے، پورا سما کو بند کر دیا ہے، کچھ پیچھے دکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بار دیکھا جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، تو وہاں دیکھا ان کے 600 پر تھے۔ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا کہ بڑے لمبے چوڑے ہیں، پہلی بار جب نبی بنایا جا رہا تھا تب، دوسری بار جب معراج میں آنا جا رہے تب۔ ہاں، معراج میں غار حرا میں پہلی بار، اور جب معراج میں تشریف لے گئے تو آسمان کے کنارے میں دیکھا جبریل علیہ السلام کو، پورا فضا کو بھر دیے ہوئے ہیں۔ کیسے دیکھا؟ ان کے 600 پر ہیں، 1 2 نہیں، 600۔ لقد رآہ بالافق المبین، کھلے آسمان کے کنارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ افق بولتے ہیں کنارہ، آسمان، کھلے آسمان کے کناروں میں جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اچھا، وما هو علی الغیب بضنین، یہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو باتیں غیب سے آتی ہیں، آسمان سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتے، جتنا آیا اتنا بیان کر دیا، ایسا نہیں کچھ بتاتے ہیں کچھ رکھتے ہیں، نہیں، جتنا ان کے پاس آیا ساری باتیں بتا دی۔ یہ نبی غیب کی باتوں پر بخیلی نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے طرف سے بڑھاتے بھی نہیں ہیں، جتنا ان کو معلوم ہوتا ہے اتنا بتا دیتے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، وہ زمانہ تھا القاء شیطانی کا، یہ القاء رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے قرآن اترتا ہے اور شیطان کی طرف سے غلط باتیں اتاری جاتی ہیں، تو جوتشوں کے پاس اور کاہنوں کے پاس اور پامسٹوں کے پاس وہ شیطان آ کر کے کچھ سکھلاتا ہے، ایک سچ بات اس کے کان میں ڈال دیا، اس میں 99 جھوٹ ملائی جاتی ہے، اب پورا 100 باتوں پر مشتمل انسان کا جنم پتر سانچہ تیار کر لیتا ہے۔ تو کہا سنو، جو تمہارا معاملہ ہے، اس زمانے میں کسی آدمی کے بارے میں تصور کرتے ہو
بہت بڑا کاہن جوتیش ہے، ان کے پاس شیطان اترتا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس شیطان نہیں اترتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کرام اللہ کے فرشتے لے کے آتے ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اگر شیطان اترے گا تو شیطان کبھی اپنی مذمت بیان کروائے گا، شیطان کبھی اللہ کی عبادت کا حکم دے گا؟ شیطان تو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ، تو شیطان اپنے آپ کہا کہ میں مردود ہوں، مجھ سے پناہ مانگو۔ پھر شیطان تو چاہتا ہے بندوں کو اللہ سے رشتہ توڑوا دینا، اور یہ قرآن تو انسان کو اللہ سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے سے شیطان کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اگر تم قرآن کو شیطانی کلام کہتے ہو تو سنجیدہ مزاج سے غور و فکر کرنے کی کوشش تو کرو، یہ کلام الہی ہے یا کلام شیطانی ہے؟ اگر تھوڑی سی عقل کا استعمال کرو گے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، شیطان رجیم مطلب مردود، شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم قرآنی آیتوں پہ غور کرتے، اس کے نزول کی کیفیات کو دیکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تمہارے سامنے بے داغ گزری ہے اس پر نگاہ دوڑاتے، ان کے اخلاق کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے، ان کی زبان سے نکلنے والے کلام پہ غور و فکر کرتے، اور تم فیصلہ کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ تو بولا نہیں ہے، انسان جھوٹ نہیں بولا ہے، تو اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولیں گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم قرآن کو چھوڑ کے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں یہ مگر نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت ہے، سراپا نصیحت کرنے والا ہے، اور قرآن بھی نصیحت ہے۔ جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی ہے، یاد دہانی ہے۔ جو انسان بھولا ہوا سبق، جو سبق بھول چکا ہے، قرآن اس کے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے۔ جو انسان اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا چکا ہے، عالم ارواح میں یوم الست میں پوچھا گیا تھا کہ تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا رب ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ پھر پیروی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بھولا ہوا سبق ہے، اس کو یاد دلانے کے لیے آیا۔ پہلے تمہیں یاد کرنا چاہیے تھا لیکن بھلا دیے ہو۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے وعدہ کیے ہو اسے یاد رکھو۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے تم میں سے وہ استقامت کا راستہ اپنا لے۔ قرآن کسی پر زور زبردستی لادا نہیں جا رہا ہے، قرآن آیا اختیار دیا، چاہے تو مانو چاہے تو نہ مانو۔ لمن شاء، اس شخص کے لیے جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھا راستہ اپنا لے، یعنی قرآن کے راستے پر چل کر صراط مستقیم پا لے۔ جو چاہے ایسا کر سکتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے۔ یعنی انسان کی چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انسان کی چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ساری چاہتیں تو اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی چاہت کو پسند کرنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ بندوں کو پیدا کر کے بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے، تو بندوں کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی بندگی میں لگے رہیں۔ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے دو قرآن بھیج دیا ہے، ایک علمی قرآن بھیجا ہے، ایک عملی قرآن بھیجا ہے۔ علمی قرآن کتابی شکل میں موجود ہے، عملی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے۔ ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل ہے۔ یہ کتاب تھیوری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ہے۔ اس میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ ساری باتیں ہو بہو ویسی مل جائیں گی۔ جس کو کہا جاتا ہے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر لگتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ قرآن ہے۔ بسم اللہ سے لے کے والناس جتنے احکام دیے گئے اللہ کے نبی نے سارے حکموں کو بجا لایا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے۔ اس مناسبت سے کیا کہا گیا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بھیجا اور قرآن کو بھی اللہ نے بھیجا. وہ قرآن علمی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم با عمل ہے. جو قرآن ان کے پاس آیا اسے سمجھا دیا. تو اللہ کی چاہت و مشیت کا خیال رکھو. جس چیز میں اللہ کی رضامندی خوشنودی ہو وہی کام کرنے کی کوشش کرو. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو اس کام سے اپنے آپ کو پرہیز کرو. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے مفہوم کو ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دے اور جو 2 مضامین قیامت اور رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے بڑی آسانی سے سمجھنے کی توفیق بھی دے دے اور ساتھ ساتھ اسی کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق میں رحمت فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.